السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، کیسے ہیں آپ سب کے لیے بہت بہت ساری دعائیں ہیں۔ جس بندے تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے نیکیوں کے کرنے کو آسان کر دے، برائیوں کو مشکل اور ناممکن بنا دے، ہمارے دلوں کی حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اس میں اضافہ کرے اور ہماری نیکیوں کی توفیق میں اضافہ کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں کر دے، ہمارے لیے مواقع فراہم کر دے نیکیوں کے، اور برائیوں کے دروازے بند کر دے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم خیر کی چابیاں بن جائیں اور شر کے تالے بن جائیں، آمین۔ میری پیاری بہنوں، کیا ایکسائٹمنٹ ہے آج کل ہم کو، کیا خوشیاں ہیں ہماری۔ ہاں جی، رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آنے لگا ہے، الحمدللہ۔ اور جو عقل مند ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مہمان کے آنے سے پہلے اس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور اتنی پرفیکٹ تیاری کرتے ہیں کہ جس وقت مہمان آ جائے تو ہمیں کسی چیز کو سوچنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، ہم جلدی سے وہ سارے کام کر لیں جو ہم نے پلان کیے ہوئے ہیں۔ چلے پہلے رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس کے بیچ میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات، اور روشن دلائل ہیں، من الہدا، ہدایت میں سے، والفرقان، اور فرقان ہے۔ فمن شاہدہ، تو جو کوئی پالے، منکم الشہرا، تم میں سے اس مہینے کو، فلیصم، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، ومن کانا مریضاً، اور جو کوئی ہو مریض، بیمار ہو، او علی سفر، یا پھر سفر پر ہو، فعدتن، تو پورا کرنا ہے گنتی کو، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم الیسرا، تمہارے ساتھ آسانی کرنا، ولا یریدو، اور نہیں وہ چاہتا، بکم العسرا، تمہارے ساتھ سختی کرنا یا تنگی کرنا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ کس لیے کرتا اللہ تعالیٰ، آسانیاں کس لیے دیتا ہے، تاکہ تم پورا کر دو العدۃ، گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم تکبیر بیان کرو اپنے رب کی، اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اوپر اس بات کے کہ اس نے ہدایت دی تم کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ یہ جو شہر رمضان ہے، اس کی خصوصیت، اس کی فضیلت کس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا تھا۔ اور قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور روشن دلائل ہیں ہدایت اور فرقان کے۔ یعنی آپ کس کس چیز میں فرق کر سکتے ہیں؟ قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں، حرام حلال میں فرق کر سکتے ہیں، اچھائی برائی میں فرق کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حق بات کیا ہے اور جھوٹ بات کیا ہے۔ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس موقع پر آپ نے کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، اور آپ کو دلائل ملتے ہیں کہ جن لوگوں نے غلطیاں کی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ غلطی کی اور اس کا کانسیکوینس یہ ہوا، اور جن لوگوں نے اچھائیاں کیں اور نیکیاں کیں انہوں نے کس طریقے سے ان نیکیوں کو کیا، اور اس کا کانسیکوینس کیا ہوا کہ آج تک ان کی نیک نامی جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں عام ہے۔ تو قرآن جو ہے نا وہ آپ کو ایسے آسان کر دیتا ہے آپ کی زندگی۔ شیطان نے کیا بتایا ہوا ہے، کیا عام کیا ہوا ہے کہ قرآن بہت مشکل ہے، اگر تم نے قرآن پڑھ لیا تو تمہاری زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی، تم اپنی کوئی خواہشات نہیں پوری کر سکو گی، تم انجوائے نہیں کر سکو گی۔ یقین کریں کہ ایسی سوچیں لوگوں کے دلوں کے اندر ہیں، اور یہ شیطان کا ہے۔ زخرف القول غرورا، وہ سونا چاندی چڑھا کے خوبصورت بنا کے مزین کر کے یہ والے سلوگنز اور یہ والی باتیں ہمارے دماغوں میں ڈالتا ہے، ہمارے کانوں میں ڈالتا ہے، اور ہم اسی کو سچ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ لیکن عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وما انزلنا علیک القرآن لتشقى،
اس لیے نہیں قرآن کو بھیجا گیا تھا کہ ہم مشکل میں پڑ جاتے، ہم تنگی میں پڑ جاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی محبت کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے. وہ ہم سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی کریشن کو مشکل میں، تکلیف میں ڈالتا؟ امپاسبل ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو پیدا کیا تو جیسے ہمارے آنے سے پہلے اس دنیا کو بالکل پرفیکٹ بنا دیا نا ہمارے لیے، کہ ہم آئیں اور ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا موجود ہو، کھانے کے لیے کھانا موجود ہو، ہر چیز کو پرفیکٹ کر دیا کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور آرام سے زندگی گزارتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر بھی ہمارے لیے سب چیزیں پرفیکٹلی پیدا کی ہوئی تھی کہ ہم گائیڈنس کہاں سے لیں، ہم کیسے روحانی زندگی کو بھی اچھے طریقے سے گزاریں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے. میری پیاری بہنوں، اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیں کہ ہماری زندگیوں میں مشکلیں کیوں ہیں. پوچھیں نا اپنے آپ سے، کیوں مشکلیں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی نہیں حاصل کی، ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں. اور اگر پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں سمجھتے. ہدایت تو تبھی فائدہ دے گی نا جب آپ کو اس کا مطلب تو پتہ ہو نا. ثواب آپ کو بہرحال ملے گا ایک ایک حرف کے پڑھنے کے اوپر 10. لیکن اس قرآن کا مقصد کیا تھا؟ کہ آپ کی زندگی آسان ہو جاتی. اور ہم ساری زندگی تڑپتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، ٹرائل ایرر والے اس میں سے گزرتے رہتے ہیں، لیکن ہدایت کو پڑھ کر سیدھا راستہ نہیں اختیار کرتے. کیوں؟ اتنی زندگی آسان ہے کہ اس کو پڑھیں گے تو جو کام کریں گے تو وہ زندگی سیدھی رہے گی. amazingly and shockingly we do that all our lives. اور میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی نا وہ اس کی، کہ لیگو کا، وہ میرا بیٹا لیگو کا بڑی سی کار لے کر آیا، اس کے 4000 پیسز تھے. اور انہوں نے یہ پیسز کو کیا کیا تھا، سارے پاؤچز میں ڈالا ہوا تھا اور ان کے نمبر تھے اور ایک بکلیٹ ساتھ تھی اور بتایا گیا تھا کہ اس سٹیپ پہ اس کو کھولو اور اس طرح اس کو بناؤ اور پھر اگلا پیکٹ کھولو اور اس کو بناؤ اور پھر اگلا پیکٹ. اور اگر میرا بیٹا اس کو بکلیٹ کو دیکھے بغیر ان سب پیکٹس کو کھول دیتا تو وہ گاڑی کبھی بھی نہ بنتی. وہ ایک پزل بن جاتا اور وہ اریٹیٹ کرتا اور تکلیف دیتا اور وہ چیز مکمل نہ ہوتی، سب چیزیں گڑبڑ ہو جاتی. لیکن اس نے ایک ایک سٹیپ کو اس کتاب سے دیکھ کے ایک ایک پاؤچ کو کھول کے اور اس گاڑی کو بنایا اور وہ پرفیکٹلی بن گئی. 4000 پیسز کی، چھوٹے چھوٹے پیسز. بالکل اسی طرح میری پیاری بہنوں، قرآن بھی آپ کو بتاتا ہے کہ زندگی کے کس سٹیج پہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے اس کتاب کو دیکھ کر اپنی زندگی کا پاؤچ کھولنا ہے اور پھر اس کے حساب سے کام کرنا ہے. اتنی مزے کی زندگی ہو جاتی ہے، اتنا پرسکون انسان اندر سے ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ باہر کے مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ تو امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے اور یہ امتحان ہے، ایک ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہو جائے گا. ہر وقت آپ کو کوئی نہ کوئی چوائس کرنی ہوتی ہے، لیکن دل کے اندر سکون رہتا ہے کہ میں نے اللہ کی گائیڈنس کے مطابق یہ قدم اٹھایا ہے. اور آپ کو ریگریٹ نہیں ہوتی، آپ کو ڈپریشن نہیں ہوتا، آپ کو فکریں اور وہم نہیں لاحق ہوتے اور آپ کی زندگی آرام سے گزر جاتی ہے. یہ ساری بات ہے. تو چلیں، آپ نے پلان کرنا ہے نا اپنے رمضان، شہر رمضان کو، تو انشاءاللہ باذن اللہ میری پیاری بہنوں، میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ابھی سے اس وقت یہ جو اب ہے نا شعبان ہے نا، ایک تو یہ کہ اس میں روزے رکھیں تاکہ آپ کے جسم جو ہے نا عادی ہو جائے. یہ بہت بہت فضیلت والا مہینہ ہے اور اس میں تیاری کا وقت ہوتا ہے، اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے پریپیئر کر لیتا ہے انسان، تو سارے کام کرنے لگ جائیں. دوسرا یہ کہ ابھی سوچ لیں کہ آپ نے کس کا دورہ قرآن اٹینڈ کرنا ہے. اب مسز آگا میں کینیڈا میں استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا کافی سالوں کے بعد 2010 کے بعد آئی تھنک یہ ہو رہا ہے 2024 میں دورہ قرآن. تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم سب لوگ جو آس پاس کے ایریاز کے ہیں، اوکویل، برامپٹن اور ایٹوبیکو، یہ سارے علاقے جو ہیں، انشاءاللہ باذن اللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنا کار پولنگ کریں اور ابھی سے تیار کر لیں اپنی سہیلیوں کو کہ ایک ہفتے میں لے جاؤں گی، دوسرے ہفتے تم چلی جانا میرے ساتھ، یا ہم اوبر کرا لیتے ہیں، سارے پیسے اکٹھے کر لیں، کچھ بھی کر لیں. لیکن ایک استاد اور ایک اسکالر کے آگے بیٹھ کر
ایک جگہ پر ایک چھت کے نیچے جب آپ قرآن کو سنتے اور سمجھتے ہیں تو یقین کریں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جماعت کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، دوسری آپ مسجد میں بیٹھے ہوں گے، عبادت کے اوپر عبادت کے اوپر عبادت، نور علی نور، یعنی روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کی نیت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یاد کرنے کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ ٹائم ایسا زبردست قسم کا انویسٹ ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یا اللہ یہ میری قسمت میں اتنی بڑی نیکی لکھی ہوئی تھی۔ تو اس کو چھوٹا اور ہلکا نہ سمجھیں، کہ یہ نہ سمجھیں چلو اگلی دفعہ کبھی چلی جاؤں گی، اس رمضان میں میرا دل نہیں چاہ رہا، سردی بہت ہے یا کچھ نہیں۔ آپ نے عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے پکا، اور یہ دل میں سوچ لینا ہے کہ آپ نے چھٹی نہیں کرنی، کبھی بھی چھٹی نہیں کرنی، اور آپ نے پورا کا پورا قرآن ایک دفعہ تو میں گزر ہی جاؤں نا۔ جب آپ ایک دفعہ اس قرآن میں سے گزر جائیں گے، یقین کریں کہ آپ کو کریونگ ہوگی قرآن کی، آپ کو محبت ہو جائے گی، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہاں میں تو سمجھتی تھی قرآن کوئی فلسفیانہ باتوں والی کتاب ہے، اس میں تو میری باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، میرے گھر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھے گائیڈ کر رہا ہے، گناہوں کی معافی دے رہا ہے، رحمتوں کے وعدے کر رہا ہے، اور مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فضل کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کی زندگی کی مشقتیں اور فکریں اور پریشانیاں اور ڈپریشن دور ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی برکت ہوتی ہے، یہ رمضان کے مہینے کی برکت ہوتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ میں آپ کو اتنے زور لگا کے کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ مجھے دل سے یہ میرے چاہت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں، ایک تو ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اور پھر اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ملتی ہیں۔ لیٹ سے جو پاکستان میں ہیں، اگر وہ آن لائن سننا چاہتے ہیں، اب ان کے اوپر کوئی پابندی، آپ جس کے پاس مرضی چلے جائیں، جس سے بھی سن لیں، لیکن آپ نے قرآن کے بیچ میں سے گزرنا ہے، قرآن کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہ اپنی جو بھی آپ نے پلاننگ کرنی ہے نا، جیسے کچھ لوگوں کا ہوتا ہے سموسے پکوڑے جو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، آپ ابھی سے پلان کر لیں، اپنے فریزر میں وہ چیزیں ڈال دیں، اپنے کھانوں کی بنا کے ٹکیاں بنا کے، جیسے لوگ مسالہ بنا کے رکھ دیتے ہیں اپنے فریزرز میں، اپنی لہسن ادرک وہ فریز کر دیتے ہیں، یا بازار سے لے کر لا کے جو کچھ بھی خریداری کرنی ہے، تیاری کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گھر والوں نے کھانا تو کھانا ہے، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا جی ہم یہ نہیں کریں گے، نہیں کرنا ہے ہم نے، تو وہ ساری چیزیں لا کے رکھ دیں، پریپیئر کر دیں، تاکہ اس وقت آپ کو تیل آٹا یہ چیزیں خریدنے کے لیے باہر نہ جانا پڑے۔ وہ ٹائم بھی بہت قیمتی ہے، اس میں جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں بازاروں میں جانا وہ اوائڈ کریں اور گھر میں رہیں۔ اور تسبیحات، اچھا اس کے بارے میں کیا ہے کہ جب آپ کھانے کی بھی تیاری کر لیں گے نا، تو آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ میں نے کون کون سی تسبیحات، استغفار، درود شریف اور یہ چیزیں میں نے کرنی ہیں۔ اس کے لیے بہترین پتہ بات کیا ہوتی ہے، ایک دفعہ میں کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جن کے بچے بڑے ہیں اور ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، تو وہ صبح کے وقت میں بیٹھ کے بہت کچھ سارا پڑھ لیتے ہیں، وہ اپنی تسبیحات بھی کر لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن جن کے بچے اسکول میں جانے والے ہوتے ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی قرآن کی تلاوت کو جو ہے، قرآن کی تلاوت آپ نے نہیں چھوڑنی، وہ آپ نے اپنا ایک قرآن تلاوت کے ساتھ فنش کرنا ہے، ایک قرآن دورے قرآن میں سن کے فنش کرنا ہے، اور ایک جو ہے رات کی تراویحوں میں، یہ آپ نے قرآن کو اپنا پکا کیونکہ دس از دا منتھ آف قرآن، آپ نے اس کو فضیلت اللہ نے دی ہے، ہم اس کو امپورٹنس دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اگر آپ تسبیحات، جیسے میں نے وہ آپ کو پیج دیا تھا نا، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر لاگو ہے کہ آپ نے ضرور کرنا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی آپ نے جو نا یاد رکھنا ہے کہ میں نے بہت اس کو تکرار سے پڑھنا ہے، پھر درود شریف میں نے ضرور پڑھنا ہے، پھر استغفار میں نے ضرور پڑھنا ہے۔ تو آپ کیا کریں کہ اس کو اپنی نمازوں کے ساتھ باندھ لیں۔ لیٹس سے اگر آپ سوچتے ہیں کہ فجر کی نماز میں اپنی صبح شام کی دعائیں پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو میرے پاس یہ ٹائم نہیں رہتا کہ میں یہ تسبیحات کر سکوں، تو آپ صبح کی نماز کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 دفعہ رکھ دیں۔
پھر اس کے بعد کیا کہ ظہر کی نماز کے ساتھ آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو رکھتے ہیں. پھر آپ درود شریف کو رکھتے ہیں عصر کی نماز کے ساتھ. پھر آپ مغرب کے وقت ٹائم ہوتا ہے یا نہ بھی چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں, استغفار کی کثرت کرتے ہیں. اور استغفار سب سے بہترین وقت جو ہے نا سحری کا ہے. سحری کے وقت جب آپ اٹھتی ہیں نا اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ سے, اور استغفار یہ نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایسے زبان سے صرف نہیں کہنا, اپنے دماغ سے سوچ کے میں نے کیا کیا غلطیاں کی, اللہ اگر خدا نہ خواستہ اس پہ پکڑ, نہیں اللہ تعالیٰ یہ میرا کام بڑا غلط تھا, یہ بھی میں نے غلطی کی, یہ بھی میں نے غلطی کی, اللہ تعالیٰ تو سب کو بخش دے. اور اپنی چیزوں کو سوچ کے, اور استغفار کا نا کارڈ ملتا ہے الہدا سے, وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ اگر آپ نے 100 دفعہ استغفار پڑھنی ہے نا, آپ اس کارڈ کی ہر لائن کو نا, جیسے قرآن کی آیات میں سے استغفار کی آپ وہ بھی پڑھتی جائیں گی نا, بہترین استغفار ہے. جیسے ایک مسنون ہے سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک, اس قدر خوبصورت ہے. پھر استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. دیر آر سو مینی ویز آف ڈوئنگ استغفار, اور اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے اور استغفار بھی ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر وہ کارڈ لے کے آپ وہ پورا پڑھ لیتی ہیں نا, اور وہ 100 دفعہ ہی ہو جاتا ہے, آپ اس کو پھر ریپیٹ کر لیتی ہیں, تو مزہ آ جائے, استغفار کا مزہ آ جائے. لیکن لیٹس سے اگر آپ نہیں بھی کر سکتی تو استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دیر آر سو مینی ادر ویز آف ڈوئنگ استغفار. تو وہ سحری کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اس چیز کے لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں. پھر یہ آپ نے اپنی نمازوں کو اپنے کپڑے صاف رکھیں, پیارے سے, اب وہ حجاب جو ہے نا نماز کا, وہ کوئی پیارا سا خرید لیں, صاف ستھرا, وہ خوشبو لگا کے, اور نماز اس میں پڑھیں, اور مزے لے کے نماز پڑھیں, سجدے لمبے کریں. آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, رمضان کے مہینے میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں, وقت میں برکت ہو جاتی, کوئی جلدیاں نہیں ہوتی, کوئی تیزیاں نہیں ہوتی, تو آپ وہ کریں. پھر دوسرا یہ کہ ٹیلی فون کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا. اب میں یہ کہوں نا کہ بالکل ٹیلی فون کو آپ ابینڈن کر دیں تو آپ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا. اور واٹس ایپ کو بھی عورتیں نہیں چھوڑ سکتی, یہ بھی پرابلم ہے, کیونکہ ان کی بہت ساری نیکیاں بھی واٹس ایپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. کہ وہ کوئی آ جاتا ہے, جیسے ان کو ہوتا ہے کہ دورہ قرآن شیئر کریں گے, تو پھر ظاہر ہے ادھر سے ہی ان کو دورہ قرآن ملتا ہے. تو باقی کی گروپس کو تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیں اور ان کو روک دیں, تاکہ آپ کو بار بار چیک نہ کرنا پڑے. کہ جیسے ٹیلی فون بندہ کھول لیتا ہے نا, تو اس کو ہوتا ہے کہ اوہو نہیں, یہ نہ میرے سے رہ جائے, کوئی اچھی بات اس نے نہ شیئر کی ہو, اس نے نہ شیئر کی ہو. آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. اس وقت کے لیے بالکل اپنے آپ کو روک لیں. سب سے اچھی بات قرآن ہے اس وقت, سب سے اچھی بات. اور سب سے زیادہ جتنا ٹائم آپ نے واٹس ایپ کے اوپر لگانا ہے نا, اتنا قرآن کی تلاوت کر لیں. 1 کی جگہ 2 قرآن فنش کر لیں رمضان کے مہینے میں. تو یعنی انویسٹ کریں اپنے ٹائم کو, اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ میرے باقی کی زندگی کو اسی پیٹرن پہ چلا دے کہ میں قرآن کو نہ چھوڑوں, میرے وقت میں برکت ڈال دے, میری نیکیوں میں برکت ڈال دے. آپ دل سے دعائیں مانگیں. اب دعائیں مانگنے کا کیا ٹائم ہے, جس وقت آپ افطاری بنا رہی ہوں گی. اب اگر کوئی کہے نا آپ بیٹھ جائیں, افطاری جلدی بنا دیں, سارے کہتے ہیں نہیں ٹھنڈی ہو جاتی افطاری, آپ ہمیں نہیں مزہ آتا, یا کچھ بھی. میں ڈفرینٹ لوگوں کی بات کری ہوں. کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے وہ کھانا پکا دیتے ہیں, کچھ لوگوں کو لوگ کھانا کھاتے ہی نہیں, وہ افطاری صرف کرتے ہیں, یعنی سنیکس ہی کھاتے ہیں. تو ہر ایک کے مختلف حالات ہوتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, جن کو تو موقع ملے وہ پکا کے اور بیٹھ کے اپنی دعائیں پڑھیں. اپنی کتابیں, اپنی باسکٹ بنا لیں چھوٹی سی, اس کے بیچ میں دعاؤں کی کتاب رکھ دیں, اپنی تسبیح کا وہ کاؤنٹر ہے وہ رکھ دیں, یا جو کچھ بھی ہے, جو چیزیں آپ کو ضرورت ہوں گی اس وقت میں وہ ساری اکٹھی کر لیں. کہ ڈفرینٹ دعاؤں کی کتابیں ہوں, کہ کبھی میں اس سے پڑھ لوں, کبھی اس سے پڑھ لوں, اور اپنا قرآن اس کے بیچ میں رکھتے ہیں کہ وہ باسکٹ آپ اوپر گئیں تو ساتھ لے گئی, نیچے آئیں تو ساتھ لے گئیں, آپ کی وہ ساتھ رہے. تو افطاری کے وقت میں آپ نے دعائیں کرنی ہیں. آپ بنا بھی رہی ہیں نا,
تو آپ رو رو کے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو نیک اور صالح کر دے، ان کو نیک اور صالح زندگی کے ساتھی دے، اللہ تعالیٰ ان کو دین اور ایمان پر جما دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک آنے والی نسلوں میں ہمارے ایسے بچے پیدا ہوں کہ جو قرآن کی خدمت کرنے والے ہوں، مسجدوں کے شوقین ہوں، اللہ تعالیٰ تیری توحید کے اوپر قائم اور دائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نہ مارنا بس اس حالت میں کہ ہم مسلمان ہوں، بس مسلمانی کی حالت میں مارنا ہم کو۔ تو یعنی دیر آر سو مینی دعاز دیٹ یو اپنی زبان میں کریں، اب مسنون دعائیں پڑھیں۔ فریج کے اوپر کتنی دعائیں آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ افطاری بناتے بناتے یا اپنی کیبنٹ سامنے ہوتی ہے اس کے اوپر وہ پیپر لگا دیں کہ آپ کو یاد رہیں وہ دعائیں، کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے آپ کو پتہ چلا سحری استغفار کے لیے بہترین ہے، اور افطاری کا ٹائم بہترین دعا کا ٹائم ہے، اور ساری دن میں آپ کی زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے۔ جب آپ قرآن نہیں پڑھ رہے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا کریں؟ تسبیحات کریں۔ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، ہر وقت کو، ہر لمحے کو انویسٹ کرنا شروع کر دیں۔ اینڈ دیر مائٹ بی سو مینی ادر آئیڈیاز جو آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے، لیکن ابھی سے اب تیاری کیسے ہوگی؟ آپ ابھی سے تیاری کرنی شروع کر دیں۔ مغرب کا وقت آئے نا، مغرب کی نماز آپ دعائیں کرنا شروع کر دیں، سحری کے وقت اٹھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا، اور اپنی باقی کی تیاریاں کمپلیٹ کر لیں اور قرآن کے لیے تیار ہو جائیں۔ جس کی نیت ہوتی ہے نا، اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں۔ آپ صرف نیت کریں، آپ نے یہ نہیں دیکھنا میرے پاس تو گاڑی نہیں، میری تو کوئی سہیلی نہیں، مجھے تو کوئی لے کر ہی جائے گا، نو۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے آسان کر دے راستے قرآن کے پڑھنے کے لیے، میں نے یہاں جانا ہی جانا ہے۔ جو لوگ تو ہمارے مسز آگا کے آس پاس ہیں اور ٹورانٹو میں ہیں، انہوں نے تو آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ الہدا۔ اللہ تعالیٰ سب کے راستے آسان کرے، نئے پرانے سب لوگ سب آئیں، کیونکہ جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن کے موتیوں اور قرآن کے جولز میں کمی نہیں ہوتی، اور اضافہ ہوتا ہے، اور اضافہ ہوتا ہے، آپ اور کوئی موتی پا لیتے ہیں اور آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحت اور تندرستی اور عافیت دے اور زندگی دے، اور یہ بہترین رمضانوں میں سے ایک رمضان ہو، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ڈھیروں ڈھیر ہم کو ایسے رمضان عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔